الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین قال اللہ الحکیم فی محکم کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم خذ الکتاب بقوہ۔ عزیزان محترم، آج کی یہ میری گفتگو قرآن کے حوالے سے ہے کہ قرآن کے حوالے سے ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ لہٰذا آپ کی خدمت میں عظمت قرآن اور اس کے بعد پھر ہماری ذمہ داری اس قرآن کے سلسلے سے کیا ہے، وہ چند منٹ میں کوشش کروں گا اپنی بات آپ تک پہنچا سکوں۔ لہذا میں اپنی گفتگو کا آغاز ایک مثال کے ذریعے سے کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، کوئی بھی مدرسہ ہو، کوئی بھی اسکول ہو، کوئی بھی کالج ہو، کوئی بھی یونیورسٹی ہو، جب ایک اسٹوڈنٹ، ایک طالب علم اس مدرسے سے، اس کالج سے، اس اسکول سے جب کامیاب ہو کر امتحان پاس کر کے جب اس اسکول سے نکلتا ہے تو اس کی کامیابی کے اوپر اسے ایک سند اور سرٹیفکیٹ دی جاتی ہے کہ یہ اس کی کامیابی کی دلیل ہے۔ تو یہ اسلام جو کہ ایک کامیاب دین ہے اللہ کے نزدیک، تو خداوند عالم نے اس دین اسلام کو ایک سند کے ذریعے سے اس دین کی کامیابی پر اسے ایک سرٹیفکیٹ کے ذریعے سے نوازا، جسے قرآن کہتے ہیں۔ اور یہ قرآن رسول کے لیے معجزہ بن کر اس دنیا میں آیا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ قرآن کی عظمت اتنی زیادہ ہے کہ خود قرآن نے اپنی زبان سے اپنے صفات بیان کیے۔ مثال کے طور پر قرآن کو بینہ بھی کہا جاتا ہے، قرآن کو مبارکہ بھی کہا جاتا ہے، قرآن کو فرقان بھی کہا جاتا ہے، قرآن کو برہان بھی کہا جاتا ہے، قرآن کو ذکر بھی کہا جاتا ہے۔ اب یہ صفات جو ہے خود قرآن ہی نے بیان کی ہیں۔ یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جس میں تحریف، رد و بدل، زیر اور زبر کسی بھی لحاظ سے اس میں تحریف ناممکن ہے۔ یہ قرآن نے خود کہا ہے، اور آیت یہ کہ مشہور آیت ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ تو جب قرآن خود اس کتاب کا محافظ ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس میں رد و بدل نہیں کر سکتی، نہ اس میں تحریف کر سکتی ہے۔ اور جس نے گمان بھی کیا، سوچا بھی کہ ہم اس کتاب میں تحریف کریں گے، تو وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے اور ہوگا اور ہوا ہے، اور آخرت میں بھی وہ پشیمان اور شرمندہ ہوگا اور واصل جہنم ہوگا۔ آج بھی آپ کے لیے مثالیں موجود ہیں، دیکھیے کیا حال ہو رہا ہے۔ اور ایک واقعہ
جو میں آپ خدمت پیش کرنا چاہتا ہوں، جس کو میں نے خود مشاہدہ کیا ہے، پڑھا ہے کتاب میں، کہ جب میں ایران میں تھا تو کافی عرصہ پہلے کی بات ہے، ترکی میں ایک فنکشن ہوا تھا، اس میں ملیٹری کے لوگ کچھ پروگرام کیے تھے ایک بند کمرے میں، ایک ہال میں. تو ایک دشمن قرآن تھا اس میں، اور اس نے یہ آیت پڑھی تھی کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. اس نے قرآن کو لیا اور اس قرآن کے ایک ایک ورق کو پھاڑ کر زمین پر پھینکنا شروع کیا. تو اس محفل میں ایک مسلمان جو تھا بیٹھا تھا اور اس سے رہا نہ گیا، اس کا دل پھٹنے لگا یہ دیکھ کر کے، وہاں سے خاموشی سے اٹھا اور وہاں سے چلا گیا. ابھی اسے کچھ چند منٹ ہی گزرے تھے کہ اس شہر میں ایک ایسا زلزلہ آیا کہ کافی تباہیاں ہو گئیں، اور جس جگہ یہ پروگرام چل رہا تھا وہاں بھی وہ عمارت زمین بوس ہو گئی اور سب کے سب جو ہے واصل جہنم ہو گئے. لیکن یہ راز کب فاش ہوا، یہ کھلا کب؟ وہ شخص وہاں سے جو نکلا تھا، وہ خاموشی سے اس نے اس ملک کو چھوڑا، مصر میں آیا. مصر میں جب یہ بیان دیا تب جا کے ایک نیوز پیپر نکلتا ہے ایران میں کیہان کے نام سے، اس میں یہ خبر جب چھپی تب یہ جو ہے معلوم ہوا. تو کہنے کا مقصد ہمارے کیا ہے؟ ہمارا کہنے کا مطلب یہ کہ جو بھی قرآن کے حوالے سے سوچے گا، تحریف کرے گا، وہ دنیا میں ذلیل ہوگا، رسوا ہوگا، اور آخرت میں تو اس کا انجام برا ہونا ہی ہے. اب ہم آپ خدمت میں جب قرآن کی اتنی عظمت ہے، اور رسول نے بھی کہہ دیا کہ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی و اہل بیتی، ہم تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہے ہیں، ایک قرآن ہے اور ایک میرے اہل بیت. تو جب قرآن ہمارے لیے راہ نجات ہے، رسول نے بھی اس کتاب کے سلسلے میں بہت سے روایات بیان کیے، تو ہم کیوں قرآن سے اتنا دور ہیں؟ اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اور ہمارے نوجوان طبقے جو مسلمان قرآن سے محبت کرتے ہیں، قرآن سے عقیدت رکھتے ہیں، کیوں قرآن سے اتنا دور ہیں؟ ہمیں آپ یہ بتائیں کہ آپ کا کوئی بھی پروگرام بغیر تلاوت قرآن کے نامکمل رہتا ہے، چاہے وہ محفل ہو، چاہے وہ مجلس ہو، چاہے وہ مسابقہ ہو. لڑکی گھر سے رخصت ہوتی ہے، حالت احتضار کے وقت، بچے کی تعلیم کی ابتدا کے لیے جب آپ مدرسے میں کسی اسکول میں لے جاتے ہیں، کوئی بھی پروگرام کرتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ ہم اس قرآن کی تلاوت کے ذریعے اپنے پروگرام کا آغاز کریں. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نور ہے، جہاں نور ہوگا وہاں ظلمت نہیں ہوگی. اپنے محفل کو نورانی کرنے کے لیے ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تو ہم کیوں اتنا قرآن سے دور ہیں؟ ہے میرے نوجوانوں، قرآن کو سمجھیے، قرآن کو پڑھیے، اور قرآن سے اگر دور رہے
تو یقیناً آپ دین اسلام کو مکمل طریقے سے نہیں سمجھ سکتے۔ اب قرآن کو سمجھنے کے لیے بہت سے درجات ہیں، یہ نہیں کہ قرآن صرف انسان پڑھ لے، قرآن کو پڑھے اور صحیح پڑھے، قرآن کو صحیح پڑھنے کے بعد اس کے معنی کو پڑھے، معنی پڑھنے کے بعد اس پر غور و فکر کرے، اس کے ترجمے کو پڑھے۔ قرآن خود کہہ رہا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ آپ قرآن کے سلسلے میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں میں تالے لگ گئے ہیں؟ عزیزان محترم، ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، اور خود ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے عقیدے، اپنے فکر، اپنے ارادہ، اپنے عمل کو قرآن کو محور قرار دیں۔ لیکن ہماری ذمہ داری زیادہ ہے، اور ماشاءاللہ بہت قرآن کے سلسلے میں کام ہو رہے ہیں، لیکن یہ تو ایک ایسا دریا ہے، ایک ایسا سمندر ہے قرآن کہ جتنے بھی اس کے تہہ میں جائیے اتنے زر و جواہرات انسان کے لیے ہاتھ آئیں گے۔ قرآن کو جتنا بھی سمجھنے کی کوشش کیجئے، ہم کو ضروری ہے کہ ہم اس قرآن کو سمجھیں، قرآن کو پڑھیں۔ اب یہی لڑکی جو گھر سے رخصت ہو رہی ہے شادی کے موقع پر، اور اسی کو قرآن پڑھنا نہ آتا ہو، تو بتائیے کتنے افسوس کی بات ہے کہ اس بچے کو قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ لہذا سب سے پہلا مرحلہ یہی ہے کہ ہم قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھیں، سیکھیں، علماء سے سیکھیں، اس کی عبارت کو صحیح پڑھیں۔ جب صحیح عبارت نہیں پڑھیں گے تو کیسے ہم نماز کو صحیح طریقے سے پڑھیں گے؟ قیامت میں بھی قرآن کے علوم کے درجات کے مطابق جو اس کا حساب و کتاب، انعام اور جزا دی جائے گی۔ اور بہت سی جنگوں میں سرور کائنات نے پرچم، علم اس کے ہاتھ میں دیا جس کے پاس قرآن کا علم زیادہ تھا۔ آپ دیکھیں ہر چیز کے مراتب اور درجات ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص روزہ رکھ رہا ہے تو روزہ رکھنے والے کے مراتب اور درجات ہیں۔ مثال دے رہا ہوں، جیسے قرآن میں پڑھنے والے کے مراتب و درجات کے حساب سے اس کی عظمت اور اسے انعام دیا جائے گا، جس کو جتنا علم ہوگا قرآن کا۔ مثال کے طور پر کہ ایک شخص جب روزہ رکھتا ہے تو اس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ روزہ رکھنے والوں کی 3 قسمیں۔ ایک روزہ کہتے ہیں روزہ عوام، یعنی صبح کی اذان سے لے کر مغرب کی اذان تک ان چیزوں سے پرہیز کیا جن سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ روزہ ہو گیا، ایسا تو نہیں ہے اس نے پرہیز کیا، مبطلات روزہ جو چیز بتائی گئی ہیں فقہی کتابوں میں ان سے پرہیز کیا، ان کا روزہ ہو گیا۔ یہ ہے روزہ عوام۔ ایک ہے روزہ خواص۔ یہ کون سا روزہ ہے؟ اس میں کون سے لوگ شامل ہوتے ہیں؟ جو صبح کی اذان سے لے کر مغرب کی اذان تک ان باتوں سے پرہیز کیا جن سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، اور اپنے اعضاء کو بھی روزے سے رکھا، آنکھ کو بھی روزے سے رکھا، ہاتھ کو روزے سے رکھا، اپنے پیر کو، اپنے قدم کو ان راستوں سے بچایا، حرام راستوں سے بچایا، اپنی زبان کو حرام چیزوں سے بچایا، اپنی آنکھوں کو بچایا، یعنی بھوکا بھی رہا
اور اس کا پورا جسم جو ہے روزے سے تھا. اسے کہتے ہیں روزہ خواص. تیسری قسم کیا ہے؟ روزہ خواص الخواص. ان میں اس قسم میں کون سے لوگ شامل ہوتے ہیں؟ اس میں وہ لوگ شامل ہوتے ہیں جنہوں نے صبح کی اذان سے لے کر مغرب کی اذان تک ان چیزوں سے پرہیز کیا جن سے روزہ باطل ہو جاتا ہے. ان کا پورا جسم بھی روزے سے تھا اور اس کے ساتھ اضافہ کیا کیا کہ اس کا وجود اور اس کی توجہات صرف اور صرف اللہ کی طرف تھی. یہ ہے روزہ خواص الخواص. تو ہمارا کہنے کا مطلب یہ کہ سب کے روزے ہو گئے، روزے عوام، روزے خواص، روزے خواص الخواص، لیکن سب کے مراتب اور درجات. قیامت میں ہر شخص ایک ہی صف میں نہیں کھڑا ہوگا. لہذا قرآن کے سلسلے میں جس کا علوم جتنا زیادہ ہوگا اس کے درجات اتنے ہی بلند ہوں گے. عزیزان گرامی، لہذا قرآن کو ہم سمجھیں، اسے پڑھیں، اس پر غور و فکر کریں. ہمارے بہت سے بزرگ علماء جنہوں نے اپنی آدھی عمر فقہ اور اصول میں گزار دی، جو پڑھایا جاتا ہے فقہ، اصول، کفایہ، لیکن جب عمر گزرنے کے بعد، اتنی علم دینے کے بعد، وہ اپنے تفسیر کے مقدمے میں بیان کرتے ہیں کہ ہم علوم واقعی سے ابھی ادھورے ہیں. ہم نے تفسیر قرآن کے سلسلے میں کوئی نہیں کام کیا. جب ان کی بصیرت اجاگر ہوئی اور انہوں نے توجہ کیا تو پھر تفسیر لکھنا شروع کیا، جس میں ملا فیض کاشانی، ملا صدرہ، ان کی تفسیر ملتا ہے کہ آدھی عمر گزر گئی، بعد میں انہوں نے متوجہ ہوئے، پھر کام کرنا شروع کیا، اپنی تفسیر کے مقدمے میں بیان کرتے ہیں. خیر، یہ علماء تو بزرگ ہیں جن کو عوام نہیں جانتے، لیکن آج کے دور کے ہر بچہ جانتا ہے امام خمینی کو. وہ بھی بیان کرتے ہیں کہ جب آدھی عمر گزر گئی میری، تب میں متوجہ ہوا کہ میں نے قرآن کے سلسلے میں کام کیا ہے. لہذا انہوں نے تفسیر لکھی اور متوجہ ہوئے اور متوجہ کیا، اور الحمدللہ بہت کام ہو رہا ہے اس سلسلے میں، اور ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. لہذا ہم کہیں ایسے یا اس آیت کے مصداق نہ ہو جائیں جس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ رسول کہہ دو کہ تمہارا مذہب نہیں ہے جب تک کہ جو ہم نے تم پر نازل کیا ہے تم اسے لوگوں تک نہ پہنچاؤ. آپ دیکھیں کہ ہم ابھی قرآن کو گھر کے طاقچے میں اپنی الماری میں رکھے ہیں، مسجد تک قرآن نہیں آیا، اور مسیحیت نے کس طریقے سے انجیل کی تبلیغ کی، اور ہر وہ ذریعہ جو ابلاغ کے ذریعے، تبلیغ کے ذریعہ ہے، چاہے وہ آڈیو کے ذریعے، ویڈیو کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے، چینل کے ذریعے، پیپر کے ذریعے، انہوں نے کس طریقے سے انجیل کی تبلیغ کی ہے، بہت محنت کی ہے. اور ہمیں بھی ضروری ہے کہ ہم اپنے عقیدہ اور اپنے عمل اور اپنے ارادہ کو جو ہے قرآن کا محور قرار دیں. یقیناً ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے. اگر ہم قرآن کو سمجھنا ہے تو یقیناً ہمیں دامن اہل بیت سے
متمسک ہونا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم فرصت سے استفادہ کریں۔ یقیناً وقت اور عمر یہ واپس نہیں ہوتی۔ جس طرح کہ ارشاد ہو رہا ہے کہ جب نماز پڑھیے تو یہ سوچ کر پڑھیے کہ کہیں یہ میری آخری نماز نہ ہو۔ لہٰذا اگر ہمارے پاس فرصت ہے تو ہم قرآن کو ہاتھوں میں لیں اور اس پر کام کرنا شروع کر دیں۔ جیسا کہ ارشاد ہو رہا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم اس ذکر کو جو میں نازل کیا ہے ذکر کریں، اور اگر ہم نے اس قرآن کو اس پر کام نہیں کیا، اس کو لوگوں تک نہیں پہنچایا، تو پھر آگے ارشاد ہو رہا ومن اعرض عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا، ہماری زندگی تنگ ہو جائے گی۔ لہٰذا ہمیں ضروری ہے کہ اپنی زندگی کو تنگ نہ کریں، بلکہ آخری فرصت سے استفادہ کر کے قرآن کی عظمت کو سمجھ کر اس پر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ عزیزان محترم، جو میں نے بیان کیا اپنا درد تھا ہمارے دل میں کہ میں آپ تک یہ پیغام پہنچاؤں۔ یقیناً جس نے بھی دامن قرآن اور دامن اہل بیت سے متمسک رہا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا، اس کے لیے ہدایت ہے اور کامیابی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔